سامعین سے گزارش کی جاتی ہے کہ ہمارے دونوں چینلز کے پلیٹ فارم سے جتنی بھی آڈیو بکس کی ریکارڈنگ کمپلیٹ ہو چکی ہے اسے خود بھی سنیں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کرنے کی کوشش کریں، اور ہمارے سوشل میڈیا پلیٹ فارم کے لنکس ڈسکرپشن میں دیے گئے ہیں، ہمیں سبسکرائب اور فالو ضرور کریں تاکہ آپ کو ضروری اپڈیٹس ملتے رہیں، اور ہماری ٹیم کی فنانشیل سپورٹ کے لیے پیٹریون کی لنک ضرور چیک کریں۔ جزاک اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ احمد شاہ ابدالی تاریخ کے جھروکے سے ایک نڈر، بے باک اور دلیر کی دلیرانہ بہادری اور حملوں کے حالات و واقعات۔ ایپیسوڈ 14۔ حسام الدین کا خط پڑھنے کے بعد عبداللہ کی جو حالت ہوئی تھی اس نے احمد شاہ ابدالی کو ایک طرح سے بے چین کر دیا تھا۔ اس کے اشارے پر برخوردار خان نے اٹھ کر عبداللہ سے خط لے لیا اور احمد شاہ ابدالی کو تھما دیا۔ احمد شاہ نے خط پڑھا، اس کے ساتھ ساتھ شاہ ولی خان اور برخوردار خان بھی خط کو پڑھ رہے تھے، اور پشت پر کھڑا درویش عبید اللہ بھی خط کے حروف پر نگاہیں جمائے ہوئے تھا۔ جب وہ خط پڑھ چکے تو احمد شاہ ابدالی نے برخوردار خان کو دیکھتے ہوئے کہا، یہ ذرا دلاور خان اور زال بیگ پوپلزئی کو تو میرے سامنے لاؤ۔ برخوردار خان اٹھ کھڑا ہوا اور تھوڑی دیر بعد دلاور خان اور زال بیگ پوپلزئی دونوں کو احمد شاہ ابدالی کے سامنے لا کھڑا کر دیا۔ احمد شاہ نے حسام الدین کا خط دلاور خان کو تھماتے ہوئے کہا، اسے پڑھو۔ دلاور خان نے خط لیا اور پڑھنے لگا۔ جب وہ پڑھ چکا تو خط اس سے احمد شاہ ابدالی نے لے کر عبداللہ کو تھما دیا۔ پھر احمد شاہ ابدالی کسی قدر خفگی، ناراضگی اور درشتگی میں بولا اور اپنے سامنے کھڑے دلاور خان اور زال بیگ پوپلزئی دونوں کو مخاطب کر کے کہنے لگا، تم دونوں کیا سمجھتے تھی کہ تم دونوں نادر آباد میں مکتب کی تعلیم کے دوران عبداللہ کو ہرا کر اس کی پنڈلیوں کو داغتے رہے ہو؟ اس خط کو پڑھو، یہ خود حالات کا جلا ہوا تھا اور خود ہی جلتا رہا، اس میں تمہارا اسے ہرانے کا کوئی فن شامل نہیں ہے۔ جاؤ اب جا کر آرام کرو۔ اس کے ساتھ ہی دلاور خان اور زال بیگ پوپلزئی چلے گئے۔ اس کے بعد احمد شاہ ابدالی نے عبداللہ کو اپنے پاس بٹھایا اور بڑی شفقت اور بڑی محبت میں اسے مخاطب کر کے کہنے لگا، سنو شاہ پسند، اس حسام الدین کے خط نے مجھے بے حد متاثر کیا ہے۔ اس کے خط کے الفاظ میں خلوص ہے، جان نثاری ہے، ایمانداری اور وفاداری پنہا ہے۔ جب کبھی بھی تم اس شخص کی طرف جاؤ مجھے بتا کر جانا، میں اس کے التفات کا حق ضرور ادا کروں گا۔ احمد شاہ ابدالی تھوڑی دیر خاموش رہا، کچھ سوچا، پھر دوبارہ عبداللہ کو مخاطب کر کے کہنے لگا، سنو شاہ پسند میرے بیٹے، دلاور خان اور زال بیگ پوپلزئی دونوں کو ایک ساتھ شکست دینے کے بعد تم نے ثابت کر دیا ہے کہ تم نے نادر آباد میں اپنی حربی اور دینی تعلیم کی کوئی کسر اٹھا نہیں رکھی۔ یہ مقابلہ جیت کر شاہ پسند میرے بیٹے تم نے بھرت پور کے راجہ سورج مل کی راجکماری کامنی کو جیت لیا ہے۔ اب اس کے متعلق تمہارا کیا خیال ہے؟ احمد شاہ ابدالی کے ان الفاظ کے بعد عبداللہ نے پہلی بار نگاہ بھر کر کامنی کی طرف دیکھا جو اس وقت اس کے قریب ہی بیٹھی ہوئی تھی۔ عبداللہ نے دیکھا حسین اور پرجمال کامنی اس سمے بیابان وقت کے لال و مرجان جیسی چپ، نیلم فلک و زمرد زمین کی طرح بیٹھی ہوئی تھی۔ اس کا شاداب چہرہ، دمکتے رنگین رخسار اسے تمناؤں کے سراب میں لرزاں، مغموم آنکھوں کی آغوش میں وقت کی خوشبو، چاندنی راتوں میں مسکراتا گلاب بنے ہوئے تھی، جبکہ اس کے چشم نظر کی مخمور وارفتگی لمحوں کے غبار میں ایک حرف آشنائی، ایک لطیف دل ربائی اور دکھ کی پاتال سے نرم سبزے پر مہکتا خون رنگ گلاب بنائے ہوئے تھی۔ اس موقع پر کامنی نے بھی تھوڑی دیر کے لیے نگاہ بھر کر عبداللہ کی طرف دیکھا۔ اس کے لبوں پر غیر محسوس سی مسکراہٹ ہلکی سی نمودار ہوئی تھی، پھر اس کی نشاخیز آنکھیں آپ سے آپ جھک گئیں۔ اس موقع پر احمد شاہ ابدالی عبداللہ کو مخاطب کر کے کہنے لگا، شاہ پسند میرے بیٹے، میں نے تم سے کچھ پوچھا ہے، میری بات کا جواب دو۔ اس کے بعد میں نے تمہارے گلے میں لٹکے ہوئے اس تعویذ کا بھی فیصلہ کرنا ہے۔ اس پر عبداللہ تعویذ کا ذکر آتے ہی چونک سا پڑا اور احمد شاہ ابدالی کو مخاطب کر کے کہنے لگا، پاشا، اس لڑکی سے متعلق میں کیا فیصلہ کر سکتا ہوں؟ میں نے تو لاہور کے نیواہ میں احمد بوئی اور شالامار باغ کے درمیان کھلے میدانوں میں اسے سورج مل کا راجکمار سمجھ کر اس پر شبخون مارا تھا۔ اگر مجھے خبر ہوتی کہ یہ راجکمار نہیں بلکہ راجکماری ہے
تو میں اس کے ساتھ سختی سے پیش نہ آتا، میں اس کے ہاتھ پاؤں باندھ کر اسے شاہ ولی خان کے خیمے میں نہ پھینک جاتا۔ پاشا، میں اس لڑکی سے اپنے نامناسب رویے کے لیے معذرت خواہ ہوں۔ کاش اس سورج مل کا کوئی راجکمار کوئی بیٹا ہوتا تو وہ جنگ میں ہمارا سامنا اور مقابلہ کر پاتا۔ پاشا، اس لڑکی نے ان دنوں کہاں قیام کیا ہوا ہے؟ اس پر احمد شاہ بولا اور کہنے لگا، اس کامینی نے گزشتہ 2 سال سے لشکر کے قاضی ادریس کے ہاں قیام کر رکھا ہے۔ وہ اسے دینی تعلیم سے بھی آراستہ کر رہے ہیں۔ اس لڑکی کی خواہش تھی کہ اس نوجوان کو دیکھنا چاہتی ہے جس نے اس کے لشکر کا خاتمہ کیا اور اسے گرفتار کیا تھا۔ بس یہ گزشتہ 2 سال سے میرے لشکر میں شامل ہے، تمہارے آنے کی منتظر ہے، اور جس وقت یہ لڑکی میرے لشکر میں شامل ہوئی تھی اس وقت میں نے اپنی یہ شرط بھی رکھ دی تھی کہ شاہ پسند کا لقب حاصل کرنے کے لیے جب مقابلے ہوں گے تو جو بھی مقابلہ جیتے گا اس لڑکی کو اس کے حوالے کر دیا جائے گا، اور میری اس شرط کو اس نے اس سمے منظور کر لیا تھا۔ سنو شاہ پسند خان میرے بیٹے، اب جب کہ تم مقابلہ جیت کر شاہ پسند کا لقب حاصل کر چکے ہو اور امیر لشکر بھی بن چکے ہو، اب کامنی نام کی یہ لڑکی تمہارے حوالے کی جاتی ہے۔ چاہے اس سے شادی کر کے اسے اپنی بیوی بنا کر اپنے ساتھ رکھ لو، چاہے لونڈی کی حیثیت سے اسے اپنے ہاں رکھو، بہرحال تم پوری طرح اس لڑکی کے سلسلے میں فیصلہ کرنے کے مجاز ہو۔ اس پر عبداللہ بولا اور اپنا فیصلہ دیتے ہوئے کہنے لگا، پاشا، اس لڑکی کو ابھی لشکر کے قاضی ادریس ہی کے ہاں رہنے دیجیے۔ آپ دیکھتے ہیں کہ یہ لڑکی نو عمر ہے، اسے ابھی تربیت کی ضرورت ہے، یہ قاضی ادریس کے ہاں بہترین تربیت حاصل کر سکتی ہے، پھر میں اس کی ابھی کچھ ضرورت بھی محسوس نہیں کرتا۔ عبداللہ کا یہ جواب سن کر کامنی نے فکر مندی میں چونک کر اس کی طرف دیکھا تھا۔ اس موقع پر شاید وہ کچھ کہنا چاہتی تھی کہ اس سے پہلے ہی احمد شاہ ابدالی بول پڑا تھا اور درویش عبید اللہ کو مخاطب کر کے کہنے لگا، درویش عبید اللہ، شاہ پسند کے گلے میں لٹکتا ہوا یہ لوہے کا تعویذ کھولو، اس کے اندر جو اس کے ماں باپ کے قاتلوں کے نام لکھے ہیں میں وہ جاننا چاہتا ہوں۔ درویش عبید اللہ فوراً حرکت میں آیا، عبداللہ کے گلے سے اس نے لوہے میں منڈا ہوا تعویذ اتارا، اپنے خنجر کی نوک سے اسے کھولا، اس کے اندر تہ کیا ہوا ایک کاغذ اس نے نکالا، پھر وہ کاغذ اس نے احمد شاہ ابدالی کو تھما دیا۔ احمد شاہ ابدالی نے بڑی بے چینی بڑی بےتابی سے وہ کاغذ لیا، پھر وہ بلند آواز میں پڑھنے لگا، میرے پوتے، عبداللہ کے ماں باپ کے قاتل ہندوستان کے مغل حکومت کی طرف سے کابل کا گورنر ناصر خان اور ایران کے حکمران نادر شاہ کی طرف سے ہرات کا گورنر امیر خان ہیں۔ عبداللہ جب بالغ اور جوان ہو تو اس پر فرض بنتا ہے کہ اپنے ماں باپ کے قاتلوں سے انتقام لے۔ یہ تحریر سننے کے بعد غصے اور غضبناکی میں عبداللہ کا چہرہ بھٹی کی طرح سرخ ہو گیا تھا۔ بڑی تیزی سے وہ اپنا ہاتھ اپنی تلوار کے دستے پر لے گیا اور کھولتے ہوئے لہجے میں کہنے لگا، میں ان دونوں قاتلوں کو معاف نہیں کروں گا، چاہیے زمین کے پاتال ہی میں کیوں نہ اتر جائیں۔ میں نگر نگر سرگرداں بنجاری، گلیوں گلیوں اڑتے پتوں، انگنت آسمانوں پر داغے ہوئے چاند، مٹی کی ہتھیلی پر کراہتے سمندر، آنکھیں مانگتی تاریکی کی موافق ان کا تعاقب کروں گا، اور قسم مجھے اس مولائے جمال کی کہ میزان جس کا جلال ہے، جس نے آدمی کی خاک میں پیغمبری جاری کی اور جس نے انسانی تمدن کی اساس لوح و قلم پر رکھی ہے، میں وقت کی سلاخوں میں چتا کی دھویں، موت کے کنویں، دکھ کی چادر، شام کے لباس کے لامحدود کرب اور بے انت اذیتوں کی طرح ان دونوں پر چھا جاؤں گا، ان کے لہو میں زنگ کی دھار اتاروں گا، ان کے فیصلوں کو فاصلوں سے ناپوں گا، زہریلے دھاگوں سے ان کا کفن بنوں گا اور قبروں کے چراغوں سے ہاتھ تاپوں گا۔ ان قریب میں ان لوگوں کے خلاف حرکت میں آ جاؤں گا اور انہیں بتاؤں گا کہ بیرم خان کا بیٹا اپنے ماں باپ کے قتل کا انتقام رائے گا نہیں جانے دے گا۔ جس طرح انہوں نے میرے ماں باپ کو بے بسی اور لاچارگی کی حالت میں مارا تھا، اسی طرح میں ان کی جانوں سے ان کی روحوں کو جدا کر دوں گا۔ اس موقع پر احمد شاہ ابدالی نے اپنے قریب ہی بیٹھے اپنے بیٹے تیمور کے کان میں کچھ سرگوشی کی، جس کے جواب میں تیمور اٹھ کر اپنے باپ کے خیمے کی طرف بڑھا۔ تھوڑی دیر بعد وہ لوٹا، اس کے ہاتھ میں ایک خاصی بڑی چرمی خرجین تھی۔ وہ خرجین تیمور سے احمد شاہ ابدالی نے لے لی، پھر وہ خرجین عبداللہ کی گود میں رکھتے ہوئے احمد شاہ ابدالی کہنے لگا، شاہ پسند میرے بیٹی، میں نے تمہارے لیے اپنی پسند کے کچھ عمدہ لباس بنائے ہوئے ہیں، اب تم یہ ٹاٹکا لباس پہننا ترک کر دو
اور اچھا اور باوقار لباس پہنو، اس لیے کہ اب تم صرف شاہ پسند نہیں بلکہ امیر لشکر بھی ہو۔ میرے بیٹے، نادر آباد کے مکتب کے ناظم حسام الدین نے تم پر بڑی محنت اور شفقت کی ہے۔ جاؤ اپنے خیمے میں جاؤ اور جو لباس حسام الدین نے تمہیں بھیجا ہے وہ پہن کر میرے پاس آؤ، میں دیکھوں ٹاٹ کے لباس کے بعد کتان کے لباس میں شاہ پسند کیسا لگتا ہے۔ عبداللہ چپ چاپ حسام الدین کی دی ہوئی گٹری اٹھائی اور وہ اپنے خیمے کی طرف چلا گیا تھا۔ ٹاٹ کا لباس اتارنے کے بعد عبداللہ نے حسام الدین کا دیا ہوا سفید لباس پہن لیا تھا۔ اس کے اوپر سفید عبا پہنی، سر پر سفید رنگ کی ٹوپی پہنی جس کے اوپر سرخاب کے خوبصورت پروں کی کلخی لگی ہوئی تھی۔ جب وہ لباس پہن چکا تو وہ ایسا لگ رہا تھا جیسے کوئی ارمنی شہزادہ اچانک کوہستانی سلسلوں سے نکل کر وادیوں کی گلریزی میں آ داخل ہوا ہو۔ لباس پہننے کے بعد عبداللہ نے اپنے سراپا کا ایک جائزہ لیا، پھر جو ہی وہ اپنے خیمے سے نکلا اس نے دیکھا اس کے خیمے کے دروازے کے ایک طرف اس کا چچا زاد بھائی قاسم، اس کی بیوی ارزون اور ان کے ساتھ درویش عبید اللہ کھڑا تھا۔ انہیں دیکھتے ہی عبداللہ بڑی عاجزی اور انکساری میں کہنے لگا، آپ تینوں یوں میرے خیمے کے دروازے پر کیوں کھڑے ہو گئے ہیں؟ آپ لوگ کھٹکھٹا کر اندر آ جاتے، میں تو لباس تبدیل کر چکا ہوں۔ اس پر قاسم بولا اور کہنے لگا، شاہ پسند میرے جان سے عزیز بھائی، یہ تمہاری بہن اور میری بیوی ارزون ہے۔ عبداللہ نے بڑے پیارے انداز میں ارزون کو سلام کہا۔ ارزون نے گہری مسکراہٹ اور شفقت میں اس کے سلام کا جواب دیا۔ پھر ارزون ہلکی ہلکی مسکراہٹ میں کہنے لگی، میرے عزیز بھائی، میں تجھے دلاور خان اور زال بیگ دونوں کے مقابلے میں تمہاری فتح مندی اور تمہاری کامیابی پر مبارکباد دیتی ہوں۔ میرے پیارے بھائی، مقابلے کے اس میدان کے گرد میرے ساتھ جس قدر عورتیں بیٹھی ہوئی تھیں وہ تمہارے ساتھ میرے تعلق، میرے رشتے پر رشک کر رہی تھیں کہ میں اس عبداللہ کی بھاوج ہوں جسے احمد شاہ ابدالی نے شاہ پسند کا لقب دیا ہے اور جسے امیر لشکر مقرر کیا گیا ہے۔ اس پر عبداللہ پھر سر کو خم کرتے ہوئے بڑی عاجزی میں کہنے لگا، ارزون میری بہن، میں نے کچھ بھی نہیں کیا، وہی اپنے بندے کو پستی سے اٹھا کر اوج ثریا تک پہنچانے والا ہے۔ وہی ہے جسے چاہے عزت دے، جس کے نصیب میں چاہے ذلتوں کے ڈھیر ڈال دے۔ درویش عبید اللہ خاموش کھڑا بڑی توجہ اور بڑے انہماک سے عبداللہ کی گفتگو سن رہا تھا۔ جب عبداللہ خاموش ہوا تو درویش عبید اللہ بولا اور شفقت پدرانہ میں کہنے لگا، بیرم خان کے بیٹے، جس وقت تم نے دلاور خان اور زال بیگ پوپ لزئی سے مقابلہ جیتا تھا اس وقت تم سے کہنے کے لیے میرے دل میں الفاظ کے طوفان اٹھ رہے تھے، لیکن احمد شاہ ابدالی کے سامنے میں کچھ نہ کہہ سکا۔ دیکھ شاہ پسند، میں نے برسوں سے اپنے دل میں جو تمہاری ذات سے توقعات اور امیدیں وابستہ کر رکھی تھیں، قسم خداوند کی تم ان امیدوں سے کہیں آگے، ان آرزوؤں سے کہیں بڑھ کر ثابت ہوئے ہو۔ تم نے مقابلے کے میدان میں دور دور جلوہ گری کا سا ایک سما باندھ رکھا تھا۔ میں خوش ہوں کہ جوان ہونے کے بعد تم اپنی ذات کی خاموشیوں میں کیا خوب طغیانی اور گرداب شورش بن کر نمودار ہوئے ہو۔ دیکھ بیرم خان کے بیٹے، جھیل میں اگر سنگریزہ گرے تو ایک ہلچل مچ جاتی ہے، پر بیٹے تو وہ بحر بے کران ثابت ہوا ہے جس کے پاس نہ ساحل ہے نہ کنارہ، اور جس کے اندر بڑے بڑے تلاطم اور اضطراب اور امٹتے طوفان غرق ہو کر رہ جاتے ہیں۔ میرے بیٹے، میرے فرزند، تو نے دلاور خان اور پوپ لزئی کو ہرا کر زنگالود گراں قفل توڑ دیے ہیں۔ تو نے دونوں کے ضمیر و قلم اور جسد اور تمرد پر کیا خوب خاموشی کی مہر لگا دی ہے۔ بیرم خان کے بیٹے، اب جب کہ تو اپنے بچپن کو پیچھے چھوڑ کر جوانی کے تالاب میں جست لگا چکا ہے اور احمد شاہ ابدالی کے لشکر میں شاہ پسند اور امیر لشکر کی حیثیت سے اپنی عملی زندگی کی ابتدا کر چکا ہے، میں درویش عبید اللہ تیرے لیے دعا کرتا ہوں کہ تو اپنے دشمنوں کے لیے طوفان بن کر کھڑا ہو۔ میرے بچے، میری تمہارے لیے یہ دعا ہے کہ آنے والے دور میں تو کامیابی اور کامرانی کا سورج بن کر طلوع ہو۔ تیرا مشرق تیرے لیے ماہ مبین، تیرا غرب تیرے لیے ہمیشہ مہر منور بن کر سامنے آتا رہے۔ یہاں تک کہنے کے بعد درویش عبید اللہ تھوڑی دیر رکا، پھر وہ دوبارہ بولا، دیکھ شاہ پسند، اب تو احمد شاہ ابدالی کی طرف جا، وہ بڑی بے چینی، بڑی بےتابی سے تیرا انتظار کر رہا ہے۔ اب تک وہ تجھے ٹاٹھی کے لباس میں دیکھتا رہا ہے۔
قسم ہے خداوند کی، حسام الدین کے دیے ہوئے اس سفید براق لباس میں تو احمد شاہ ابدالی کے سامنے اس کے بیٹوں سے بھی زیادہ جاذب نظر اور رفعت پذیر دکھائی دے رہا ہے۔ دیکھ بیٹے، اب تو احمد شاہ ابدالی کی طرف چلا جا، میں بھی اسے سمجھ جاتا ہوں۔ درویش عبید اللہ کے کہنے پر عبداللہ جب آگے بڑھنے لگا تو اس موقع پر ارزون پھر بولی اور کہنے لگی، شاہ پسند میرے بھائی، شاید اس کے بعد تم احمد شاہ ابدالی کے ساتھ مصروف ہو جاؤ اور مجھے تم سے گفتگو کرنے کا موقع نہ ملے۔ دیکھ میرے بھائی، میری التجا ہے کہ آج شام کا کھانا تو ہم دونوں کے ساتھ کھانا۔ اس پر عبداللہ کہنے لگا، ارزون میری بہن، تو اس قدر عاجزی اور انکساری سے کیوں گفتگو کرتی ہے؟ تو میری بڑی بہن ہے، بڑی بہن ماں کی جگہ ہوتی ہے، تو مجھے حکم بھی دے کر کوئی کام مجھ سے لے سکتی ہے۔ ارزون عبداللہ کے اس جواب پر خوش ہو گئی تھی۔ پھر عبداللہ احمد شاہ کی طرف چلا گیا تھا۔ درویش عبید اللہ اور قاسم بھی اس کے پیچھے پیچھے اسی سمت جا رہے تھے، جبکہ ارزون دائیں طرف اس طرف جا رہی تھی جہاں مقابلے کے میدان کے ایک طرف عورتوں کے بیٹھنے کا انتظام اور انصرام کیا گیا تھا۔ عبداللہ آہستہ آہستہ چلتے ہوئے جب احمد شاہ ابدالی کے قریب آیا تو احمد شاہ ابدالی اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا۔ پہلے اس نے عبداللہ کو گلے لگا کر اس کی پیشانی چومی اور اسے پیار کیا، پھر اپنے قریب بٹھاتے ہوئے وہ کہنے لگا، شاہ پسند، ٹاٹ کے لباس کے بعد اس سفید لباس میں قسم خداوند کی تم قدیم دور کے کوئی مغل شہزادہ دکھائی دے رہے ہو۔ میری دعا ہے کہ جس طرح تو اس سفید لباس میں جاذب نظر دکھائی دے رہا ہے، ویسے ہی تو آنے والے دور میں بھی اپنی قسمت اور اپنے مقصد کا جاذب نظر بن کر نمودار ہو۔ دیکھ بیٹے، اب جب کہ تو غلامی کی زنجیروں کو توڑ کر بہت آگے نکل چکا ہے اور اپنی عملی زندگی کی ابتدا کر چکا ہے، میری دعا ہے کہ تو اس میں کامیاب و کامران ہو۔ دیکھ بیٹے، اب تجھے پتہ چل گیا ہے کہ تیرے ماں باپ کے دشمن ہرات کا سابق امیر امیر خان اور کابل کا سابق حکمران نصیر خان ہیں۔ جب بھی تو ان دونوں کے خلاف حرکت میں آئی تو مجھ سے پوچھے بغیر مت نکلنا بیٹے، مجھے بتا کر ان دونوں پر وارد ہونے کی کوشش کرنا تاکہ میں تیری حفاظت کا بندوبست کر سکوں۔ دیکھ بیٹے، اب تو میرے بیٹے کی جگہ ہے، لہٰذا تیری زندگی مجھے بڑی عزیز ہے، اور ہاں، آج شام کا کھانا تم میرے ساتھ میرے خیمے میں کھاؤ گی۔ اس پر عبداللہ بڑی عاجزی اور انکساری سے کہنے لگا، پاشا، اگر آپ برا نہ مانیں تو آج شام کا کھانا مجھے اپنے بھائی قاسم خان کے ہاں کھانے دیں۔ خیمے سے نکلتے وقت میری بہن ارزون ملی تھی اور اس نے مجھ سے عہد لیا تھا کہ میں آج شام کا کھانا اس کے ساتھ کھاؤں گا۔ میں اسے کیا ہوا وعدہ پورا کروں گا، مجھے امید ہے کہ آپ برا نہیں مانیں گے۔ عبداللہ کی اس گفتگو پر قریب بیٹھا ہوا ارزون کا باپ اور احمد شاہ ابدالی کا وزیر شاہ ولی خان بھی دل پسند مسکراہٹ میں اس کی طرف دیکھے جا رہی تھی۔ احمد شاہ ابدالی کہنے لگا، کوئی بات نہیں بیٹی، تم پرسوں میرے ساتھ کھانا کھاؤ، آج تم شام کا کھانا قاسم خان اور ارزون کے ساتھ کھاؤ۔ اس کے ساتھ ہی احمد شاہ ابدالی نے لوگوں کو اپنے اپنے خیموں کی طرف جانے کا حکم دے دیا تھا، جس کو سنتے ہی وہ لوگ مقابلے کے اس میدان سے نکل کر اپنے اپنے خیموں کو جا رہے تھے۔ رات بڑی تیزی سے بھیگتی اور گہری ہوتی چلی جا رہی تھی۔ ایمان آباد کے نواح میں سردی میں ڈوبی تاریکیاں چاروں طرف پھیلنے بکھرنے لگی تھیں۔ پڑاؤ کے اندر پہرا دینے والے سپاہیوں نے اپنے آپ کو گرم رکھنے کے لیے لشکرگاہ کے چاروں طرف جگہ جگہ آگ کے الاؤ روشن کر دیے تھے۔ عبداللہ اپنے امزاد قاسم خان اور اس کی بیوی ارزون کے ساتھ شام کا کھانا کھانے اور کافی دیر ان کے پاس بیٹھنے کے بعد اپنے خیمے میں لوٹ کر مٹی کی انگیٹھی میں جلتی ہوئی آگ کے پاس تھوڑی دیر بیٹھا ہی تھا کہ اس کے خیمے کا پردہ ہٹا کر بھرت پور کے راجہ سورج مل کی راجکماری کامنی داخل ہوئی۔ خیمے میں داخل ہونے کے بعد کامنی چند قدم آگے بڑھی، پھر رک گئی اور کھڑی ہو کر بڑے غور سے عبداللہ کی طرف دیکھنے لگی۔ عبداللہ اسے اپنے خیمے میں دیکھتے ہوئے دنگ رہ گیا تھا۔ اس لمحے راجکماری کامنی سر سے لے کر پاؤں تک سفید لباس میں ملبوس تھی اور وہ شب کی سیاہ صفاکی میں کوئی خوشبو کا ترانہ لگ رہی تھی۔ خیمے کے اندر جلتی مشعل کی روشنی میں عبداللہ نے غور سے راجکماری کامنی کی طرف دیکھا۔ سفید لباس میں اس کا شفق رنگ، معصوم ہونٹوں پر زندگی سے بھرپور شہد کی گہری تہیں اور فطرت کی متلاشی آنکھیں اسے سحر کا سیل، اس کے گلوں کے رنگ اور صبح کے پھولوں کا رس اور اس کی دراز زلفوں کا جال اسے نفس نفس موج، نظر نظر رقص
اور اس کا شفق کی موجوں میں دھلتا ہوا چہرہ اسی الماس اور گوہر اور بہاری رگو جام بنائے ہوئے تھے۔ خیمے میں تھوڑی دیر تک گہری خاموشی اور سکوت طاری رہا۔ عبداللہ گہری نگاہوں سے کامنی کا جائزہ لے رہا تھا، جبکہ کامنی کی جھیل جیسی خوبصورت اور بڑی بڑی آنکھیں بھی عبداللہ کے سراپا کا جائزہ لے رہی تھی۔ پھر کامنی بولی اور پیالوں کی کھنک سبو کی آواز رقص دمادم جیسے لہجے میں کہنے لگی، شاید آپ نے مجھے نہیں پہچانا، میں بھرت پور کے راجہ سورج مل کی راجکماری کامنی ہوں۔ عبداللہ فوراً بولا اور کامنی کی بات کاٹتے ہوئے کہنے لگا، تمہیں تعارف کرنے کی ضرورت نہیں، میں تمہیں پہچان چکا ہوں۔ اس پر کامنی نے اپنے لبوں پر تبسم بکھیرتے ہوئے کہا، آج جس وقت آپ نے دلاور خان اور زال بیگ دونوں سے بیک وقت مقابلہ جیتا، اس وقت گو احمد شاہ ابدالی نے میرا تعارف آپ سے کرایا تھا، لیکن آپ نے میری طرف نگاہ اٹھا کر دیکھا نہیں تھا، آپ نے مجھے نہیں پہچانا۔ اس پر عبداللہ کہنے لگا، میں نے تمہاری طرف دیکھا تھا، لیکن اس وقت تو اپنی نگاہیں جھکی ہوئی تھیں، لہٰذا تم میری طرف شاید دیکھ نہ سکی تھی۔ کہو، رات میں اس وقت تم میرے خیمے میں کیوں آئی ہو؟ کیا مجھ سے کوئی کام ہے؟ اس پر کامنی کھنکتے ہوئے لہجے میں کہنے لگی، آپ فکر مند نہ ہوں، آپ جانتے ہیں میرا قیام لشکر کے قاضی ادریس کے گھر میں ہے، اور میں انہیں بتا کر آئی ہوں کہ میں شاہ پسند کی طرف جا رہی ہوں۔ آپ جانتے ہیں احمد شاہ ابدالی مجھے آپ کے حوالے کر چکا ہے، اور وقت کے فیصلے نے مجھے آپ کے سپرد کر دیا ہے۔ اب یہ فیصلہ آپ پر ہے کہ آپ مجھے اپنا ساتھی بنا کر رکھیں یا لونڈی بنا کر اپنے اس خیمے میں جگہ دیں۔ اس پر عبداللہ فوراً بولا اور کہنے لگا، دیکھ کامنی، میں نہ تو تمہیں اپنا زندگی کا ساتھی بناتا ہوں اور نہ تمہیں لونڈی بنا کر رکھنے کا خواہش مند ہوں۔ اگر احمد شاہ ابدالی اور وقت کے فیصلے نے تمہیں میرے حوالے کر دیا ہے تو پھر میرا بھی فیصلہ سنو، تم آج سے آزاد ہو اور جب اور جس وقت چاہو بھرت پور اپنے باپ کے پاس جا سکتی ہو۔ اس پر کامنی انتہائی تعجب اور حیرت کا اظہار کرتے ہوئے بولی، اگر میں نے واپس ہی اپنے شہر بھرت پور جانا ہوتا تو یہاں رہ کر میں لگاتار 2 سال تک آپ کا انتظار کیوں کرتی؟ اس دوران آپ جانتے ہیں کہ میرا قیام لشکر کے قاضی ادریس کے یہاں رہا ہے، اور وہ مسلسل مجھے اپنے دین کی تبلیغ کرتے رہے ہیں۔ اس کے نتیجے میں آپ پر یہ بھی انکشاف کروں کہ میں ہندو دھرم ترک کر کے مسلمان ہو چکی ہوں۔ اگر میں نے واپس ہی جانا ہوتا تو میں 2 سال کیوں آپ کا انتظار کرتی؟ دیکھیے، میں نے 2 وجوہات کی بنا پر یہاں لشکر میں 2 برس آپ کا انتظار کیا۔ پہلی وجہ یہ ہے کہ آپ پہلے نوجوان ہیں جس نے میرے بدن کو چھوا تھا۔ مجھے فخر ہے کہ آج تک میرے شریر کو کسی نے ہاتھ نہیں لگایا۔ کسی مرد کا پہلا لمس مجھے آپ کی طرف سے نصیب ہوا۔ اور یہاں رکنے کی دوسری وجہ یہ ہے کہ بھرت پور میں تیغ زنی میں میں نے بڑے بڑے سرماؤں کو اپنے سامنے زیر کر دیا تھا، حالانکہ میں ان مقابلوں کے دوران ابھی نابالغ تھی۔ مجھے تیغ زنی کے فن میں بھی مات کرنے میں آپ پہلے نوجوان ہیں، لہٰذا آپ نے 2 طرح سے مجھے متاثر کیا ہے۔ اسی بنا پر لشکر میں 2 سال کا عرصہ صبر کرتے ہوئے اور بڑی بے چینی سے میں نے گزارا ہے۔ اب ان 2 سالوں کے انتظار میں کیسے اور کیوں کر چپ چاپ آزادی حاصل کر کے بھرت پور روانہ ہو جاؤں؟ دیکھیے، میں کھلے الفاظ میں یوں کہہ سکتی ہوں کہ آپ میری زندگی میں سنگ میل ہیں، یا یوں کہیے کہ میری منزل کا نشان آخر ہیں۔ میں کیسے اور کیوں کر اب آپ کو چھوڑ کر بھرت پور روانہ ہو سکتی ہوں؟ یہاں تک کہنے کے بعد کامنی جب خاموش ہوئی تو عبداللہ بڑی دیر تک اسے دیکھتا رہا۔ پھر وہ کہنے لگا، کامنی، تمہاری ان باتوں کا ابھی مجھ پر کوئی اثر نہیں ہوا۔ میرے ذمے اس قدر کام ہیں کہ میرے پاس ابھی تمہارے متعلق سوچنے کے لیے وقت نہیں ہے۔ تم دیکھتی ہو کہ میں نے صرف ابھی گلے کا توق توڑ کر اتارا ہے۔ میری دونوں ٹانگوں کی طرف دیکھو، ان میں بھی ابھی تک غلامی کے کڑے پڑے ہوئے ہیں۔ اپنے ماں باپ کے دونوں قاتلوں کو قتل کرنے کے بعد پہلے مجھے پیروں کے ان کڑوں سے رہائی حاصل کرنی ہوگی، اس کے بعد مجھے ایک آزاد انسان کی حیثیت سے اپنی زندگی کے آنے والے دور سے متعلق فیصلہ کرنا ہوگا۔ اس پر کامنی فوراً بولی اور کہنے لگی، اگر آپ کو کوئی اعتراض نہ ہو تو آپ کے اس آنے والے دور تک تو میں یہیں رہ کر انتظار کر سکتی ہوں۔ اس پر عبداللہ فوراً بولا اور کہنے لگا، ہاں، ایسا کرنے کی بہرحال تمہیں اجازت ہے، تم جا سکتی ہو۔ اس کے ساتھ ہی کامنی نے ایک الوداعی نگاہ عبداللہ پر ڈالی
پھر وہ اس کے خیمے سے نکل گئی تھی۔ عبداللہ اپنے بستر پر لیٹ کر نیند سے بغلگیر ہونے کی کوشش کر رہا تھا۔ ایمن آباد میں چند روز قیام کرنے کے بعد احمد شاہ ابدالی نے اپنے لشکر کے ساتھ لاہور کی طرف کوچ کیا تھا۔ اپنے سپہ سالار جہان خان کو مقدمۃ الجیش کے طور پر اسے آگے روانہ کر دیا۔ لاہور تک کسی نے بھی احمد شاہ ابدالی سے کوئی مزاحمت نہ کی۔ پنجاب کی علمداری چونکہ ان دنوں جلندھر کے فوجدار آدینہ بیگ کے حوالے تھی، اور جو ہی آدینہ بیگ کو یہ خبر ہوئی کہ احمد شاہ ابدالی اپنے لشکر کے ساتھ برق رفتاری کے ساتھ لاہور کا رخ کر رہا ہے، تو آدینہ بیگ اپنے جانثار دوستوں کے ساتھ لاہور سے نکل کر جلندھر کی طرف بھاگ گیا تھا۔ بغیر کسی مزاحمت اور لڑائی کے احمد شاہ ابدالی لاہور پر قابض ہو گیا۔ لشکر کو اس نے لاہور کے نیواح میں پڑاؤ کرنے کا حکم دے دیا۔ احمد شاہ ابدالی ابھی لاہور سے دور ہی تھا کہ آدینہ بیگ اپنے دوستوں کے ساتھ جلندھر کی طرف بھاگ گیا تھا۔ اس کی غیر موجودگی میں جموں کا راجہ رنجیت دیو ایک جرار لشکر کے ساتھ لاہور پر وارد ہوا۔ لاہور اور اس کے گرد و نواح میں اس نے لوٹ مار اور تباہی کا بازار گرم کر دیا تھا، اور پھر جموں کی طرف لوٹ گیا، اس لیے کہ اسے بھی یہ خبر ہو گئی تھی کہ احمد شاہ ابدالی بڑی تیزی سے لاہور کا رخ کر رہا ہے۔ احمد شاہ ابدالی جب لاہور میں داخل ہوا تو شہر کے سرکردہ لوگوں نے احمد شاہ ابدالی سے جموں کے راجہ رنجیت دیو کی شکایت کی کہ اس نے لاہور اور اس کے گرد و نواح میں بہت سے علاقوں کو تباہ و برباد کر دیا تھا۔ یہ سن کر احمد شاہ ابدالی بڑا برہم ہوا، لہٰذا اس نے دو اقدام کیے تھے۔ لشکر کا ایک حصہ اس نے اپنے سپہ سالار جہان خان کے حوالے کر دیا اور اسے جلندھر کی طرف بڑھنے کا حکم دیا، جہاں آدینہ بیگ اپنے لشکر کے ساتھ گھات میں بیٹھا ہوا تھا۔ اس کے علاوہ احمد شاہ ابدالی نے 10,000 سپاہ کا ایک لشکر عبداللہ کی کمانداری میں دیا، اور عبداللہ کو حکم دیا کہ وہ جموں کے راجہ رنجیت دیو کی سرکوبی کے لیے جائے، جو جموں کے نواح میں مزاحمت کے لیے تیار بیٹھا تھا۔ عبداللہ اپنے لشکر کے ساتھ بڑی تیزی سے سفر کرتے ہوئے جموں کے راجہ رنجیت دیو کے لشکر کے سامنے آیا تو اس نے دیکھا رنجیت دیو کی کمانداری میں اس وقت لگ بھگ 30,000 کا لشکر تھا۔ دوسری طرف جموں کے راجہ رنجیت دیو کو جب یہ خبر ہوئی کہ احمد شاہ ابدالی نے اس کے مقابلے میں ایک ناتجربے کار جرنیل کو جو ابھی کم عمر ہے روانہ کر دیا ہے، اور یہ کہ اس کی کمانداری میں صرف 10,000 کا ایک لشکر ہے، تو وہ بڑا خوش ہوا، اس لیے کہ اس کے اپنے لشکر کی تعداد 30,000 کے لگ بھگ تھی، اور اسے یقین تھا کہ لمحوں کے اندر وہ عبداللہ کے لشکر کو شکست دے کر پورے لشکر کو کاٹ کر رکھ دے گا۔ لہٰذا جو ہی عبداللہ اپنے لشکر کے ساتھ رنجیت دیو کے لشکر کے سامنے آیا تو رنجیت دیو نے اپنے لشکر کو عبداللہ کے لشکر پر حملہ آور ہونے کا حکم دے دیا۔ رنجیت دیو خود عقب میں ہی تھا، جبکہ جنگ میں حصہ لینے والے لشکر کی کمانداری اس نے اپنے ایک نائب کے حوالے کر دی تھی۔ لشکر کی تعداد کم ہونے کے باوجود عبداللہ سکھوں پر وحشی ہواؤں، رگوں کو چوس لینے والے دکھ کی افریت، چھاؤں کو ترستے دشت اور خون کے بہتے جھرنے کی طرح حملہ آور ہوا تھا۔ سکھ بھی جواب میں میدان جنگ میں سینہ تان کر کھڑے ہو گئے تھے۔ تعداد زیادہ ہونے کی وجہ سے ان کے حوصلے بلند تھے، لہٰذا وہ بھی جواب میں سلگتے دھاروں کے پانی، کرب و آفرینش میں دیو مالا کے طلسم اور فضائے دہر کی بیگانگی کی طرح عبداللہ کے لشکر پر حملہ آور ہوئے تھے۔ دونوں لشکر جب ایک دوسرے سے بری طرح ٹکرائے تو میدان جنگ یوں لگنے لگا تھا گویا سیاہ پوش پہاڑوں میں منجمد سایوں، شاخساروں سے ابھرتے نوحوں میں اور سرمئی شاموں کی فضا میں ایک کوہرام، ایک انقلاب برپا ہو کر رہ گیا ہو۔ کافی دیر تک دونوں لشکر ایک دوسرے کے سامنے جم کر لڑتے رہے۔ سکھ شاید یہ دیکھ چکے تھے کہ وہ اب عبداللہ کے سامنے ہرگز پسپا نہ ہونے پائیں گے، لیکن جو ہی وقت گزرنے لگا تھا عبداللہ سکھوں کی اگلی صفوں کے اندر خونخواری اور قتل و غارت گیری کا مظاہرہ کرتے ہوئے اس طرح دشمن کے اندر گھسنے لگا تھا جیسے سکھوں کی امید دم توڑنے لگی ہو۔ تھوڑی دیر کی مزید جنگ کے بعد عبداللہ نے سکھوں کی اگلی صفوں کو مکمل طور پر کھنگال کر رکھ دیا تھا۔ اگلی صفوں کی اکثریت کے موت کے گھاٹ اتر جانے کے بعد جب عبداللہ اپنے لشکر کے ساتھ پچھلی صفوں پر حملہ آور ہونا شروع ہوا تھا تو سکھ اس کے سامنے زخمی شاخوں کے مجروح پھولوں، خونی لہروں کی توڑ پھوڑ اور افق تا افق بکھرتی کوہرے آسا در و بام کی طرح ادھر ادھر بکھرنے لگے تھی۔ سکھ کماندار نے جب یہ دیکھا کہ
جنگ اگر اسی طرح جاری رہی تو عبداللہ انہیں بدترین شکست دے گا، تو اس نے فوراً اپنے لشکر کو 3 حصوں میں تقسیم کر دیا، اس لیے کہ اس کے لشکر کی تعداد عبداللہ سے 3 گنا زیادہ تھی۔ ایک حصہ سامنے رکھا اور 2 حصوں کو اس نے عبداللہ کے دائیں اور بائیں دونوں پہلوؤں پر حملہ آور ہونے کا حکم دے دیا تھا۔ پشت پر سے سکھوں کا سردار رنجیت دیو اپنے کماندار کی اس تبدیلی پر اطمینان کا اظہار کر رہا تھا۔ دوسری طرف عبداللہ نے بھی اپنے کماندار کی اس تبدیلی پر اطمینان کا اظہار کر رہا تھا۔ دوسری طرف عبداللہ نے بھی کمال دانشمندی کا مظاہرہ کیا تھا۔ اس نے اپنے دائیں بائیں کی چند صفوں کو صرف سکھوں کے حملے روکنے پر مامور کر دیا، جبکہ لشکر کے باقی حصے کے ساتھ وہ پوری طاقت اور قوت کے ساتھ سکھوں کے سامنے والے حصے پر نمودار ہوا تھا۔ لمحوں کے اندر عبداللہ نے اپنے لشکر کے ساتھ سکھوں کے سامنے والے لشکر کی حالت دگرگوں کر کے رکھ دی تھی۔ اس دستے نے جب دیکھا کہ مسلمان پوری طرح ان پر حاوی ہوتے جا رہے ہیں تو انہوں نے پیچھے ہٹنا اور کھسکنا شروع کر دیا۔ اس سے عبداللہ نے پورا فائدہ اٹھایا، اپنی پوری قہرمانیت سے حملہ آور ہوتے ہوئے اس نے ان کا قتل عام شروع کر دیا۔ یہ قتل عام دیکھتے ہوئے سکھ بھاگ کھڑے ہوئے۔ عبداللہ نے ان کا تعاقب نہیں کیا بلکہ بڑی تیزی سے پلٹا اور لشکر کو فوراً 2 حصوں میں تقسیم کر کے اس نے دائیں بائیں ابھی تک جنگ میں مصروف سکھوں پر جان لیوا حملے شروع کر دیے تھے۔ عبداللہ کے ان تیز حملوں کے باعث دائیں بائیں بازو سے حملہ آور ہونے والے سکھوں کی حالت بھی کٹی کٹی آوازوں، چتا کے دھویں اور موت کے قہقہوں جیسی ہو گئی تھی۔ سکھ کوئی زیادہ دیر تک عبداللہ کے سامنے ٹھہر نہ سکے۔ پھر وہ دستہ بھی اپنے سامنے والے حصے کی پیروی کرتے ہوئے میدان سے بھاگ کھڑا ہوا تھا۔ اب عبداللہ نے اپنے پورے لشکر کے ساتھ پوری توانائی، پوری خونخواری اور درندگی کے ساتھ سکھوں کا تعاقب کیا۔ 10 میل تک یہ تعاقب جاری رہا اور اس تعاقب میں جموں کا کماندار بھی عبداللہ کے ہاتھوں مارا گیا تھا۔ اپنے بچے کچے لشکریوں کو لے کر جموں کا سردار رنجیت دیو کوہستانی سلسلوں میں روپوش ہو گیا۔ دوسری طرف احمد شاہ ابدالی بھی عبداللہ کو جموں کی طرف روانہ کرنے کے بعد حرکت میں آیا۔ سب سے پہلے جہان خان کو اس نے جلندھر کی طرف روانہ کیا اور خود اس کے پیچھے پیچھے باقی لشکر کو لے کر احمد شاہ بھی کوچ کر گیا۔ لاہور سے نکلتے وقت احمد شاہ ابدالی نے مرزا جان کو لاہور کا گورنر بنا دیا تھا۔ جہان خان نے جلندھر کے 2 آبے پر حملہ کر کے بے دریغ ان علاقوں کو لوٹا اور قتل عام کیا تھا۔ چند ہی دن بعد احمد شاہ ابدالی بھی باقی ماندہ لشکر کے ساتھ ان علاقوں میں پہنچ گیا۔ جلندھر 2 آب کا والی احمد شاہ ابدالی نے خواجہ عبید اللہ کو اور ستلج اور بیاس کے درمیانی علاقے کا حاکم احمد شاہ ابدالی نے کانگڑا کے راجہ گھمنڈ چاند کو مقرر کر دیا تھا۔ اس کے بعد احمد شاہ ابدالی برق رفتاری سے آگے بڑھا اور سرہند شہر پر وارد ہوا۔ ہندوستان کے مغل شہنشاہ اور اس کے وزیر غازی الدین نے سرہند شہر کی حفاظت کا کوئی بندوبست نہ کیا تھا، اس لیے کہ وزیر غازی الدین اور ہندوستان کے لشکروں کے سپہ سالار نجیب الدولہ کے درمیان ناچاقی اور کشمکش جاری تھی، جس کے نتیجے میں احمد شاہ ابدالی بغیر کسی جنگ، بغیر کسی مقابلے کے سرہند شہر پر قابض ہو گیا اور اس کے بعد احمد شاہ ابدالی دہلی کی طرف کوچ کرنے کی تیاریاں کرنے لگا تھا۔ دہلی جب یہ خبریں پہنچیں کہ احمد شاہ عنقریب دہلی پر حملہ آور ہونے والا ہے تو شہر میں ایک ہلچل مچ گئی تھی، اس لیے کہ دہلی کے رہنے والوں نے اسے چند سال پہلے ہی ایران کے شہنشاہ نادر شاہ کے ہاتھوں شہر کی بدترین اور رسوائی آمیز حالات کو دیکھا تھا۔ شہر میں ہلچل مچ گئی تھی کہ لوگ پناہ کی خاطر ادھر ادھر بھاگنے لگے تھے۔ مغل سلطنت کے وزیر غازی الدین کے ہاتھ پاؤں پھول گئے تھے، اس لیے کہ ہندوستان کی افواج کا سپہ سالار نجیب الدولہ اس کا ساتھ دے رہا تھا۔ اس سے متعلق یہ بھی افواہیں اڑنے لگی تھیں کہ نجیب الدولہ اندر ہی اندر احمد شاہ ابدالی کے ساتھ ساز باز کر چکا ہے اور وہ کسی بھی صورت احمد شاہ ابدالی کو جنگ کر کے روکنا نہیں چاہتا۔ ان مایوس کن حالات میں مغل سلطنت کے وزیر غازی الدین نے 2 اقدام کیے تھے۔ پہلا یہ کہ اس نے تیز رفتار قاصد مرہٹوں کے پیشوا بالاجی راؤ سے مدد حاصل کرنے کے لیے پونا کی طرف روانہ کر دیا تھا۔ مرہٹوں کا پیشوا بالاجی راؤ غازی الدین کی مدد کرنے پر تیار ہو گیا۔ اس نے اپنے بہترین جرنیل مافی کشور کو ایک جرار لشکر دے کر احمد شاہ ابدالی کے خلاف غازی الدین کی مدد کے لیے روانہ کر دیا تھا۔ دوسرا اقدام غازی الدین نے یہ کیا تھا کہ
چند اور قاصد اس نے بھرت پور کے راجہ سورج مل کی طرف روانہ کیے اور کہلا بھیجا کہ اگر وہ احمد شاہ کے مقابلے میں مغل حکومت کی مدد نہیں کرے گا تو کل مغل حکومت کو زیر کرنے کے بعد وہ اکیلا کیسے اور کس طرح احمد شاہ ابدالی کا مقابلہ کرے گا، اس لیے کہ دہلی کو سرنگوں کرنے کے بعد احمد شاہ ابدالی واپس نہیں جائے گا، بلکہ وہ اپنی فتوحات کا جال پھیلاتے ہوئے راجہ سورج مل اور اس کے بعد مرہٹوں کو بھی اپنے سامنے زیر کرنے کی کوشش کرے گا۔ بھرت پور کے راجہ سورج مل کی چونکہ مرہٹوں کے ساتھ پرانی دشمنی اور عداوت چلی آ رہی تھی، لہٰذا اس نے غازی الدین کے قاصدوں سے یہ کہلا بھیجا کہ مراٹھے اس کے بدترین دشمن ہیں، بلکہ جے پور اور جودھ پور کے راجہ بھی مرہٹوں کو اپنا بدترین دشمن خیال کرتے ہیں، لہٰذا مغل حکومت کو چاہیے کہ پہلے وہ ہمارے ساتھ ان مرہٹوں پر حملہ آور ہوں اور انہیں شکست دے کر دریائے نرمدا کے اس پار مار بھگائیں، اور اس کے بعد میں اور میرے ساتھی راجہ مل کر احمد شاہ ابدالی کے مقابلے میں مغل سلطنت کی حکومت کریں گے۔ لیکن مغل سلطنت کے وزیر غازی الدین کو یہ تجویز قطعی طور پر پسند نہیں آئی تھی کہ سورج مل کے کہنے پر وہ مرہٹوں کے خلاف حرکت میں آ کر احمد شاہ ابدالی کے مقابلے کو روک دینا چاہیے، اور وہ مرہٹوں جیسے اپنے مضبوط ساتھی سے ہاتھ نہیں دھو بیٹھنا چاہتا تھا، لہٰذا غازی الدین نے مرہٹوں کو تو اپنے ساتھ ملا لیا تھا اور بھرت پور کے راجہ سورج مل کی تجویز کو مسترد کر دیا تھا۔ دوسری طرف سورج مل نے جب دیکھا کہ وزیر غازی الدین اس کی تجویز کو کسی بھی صورت ماننے کے لیے تیار نہیں، تو وہ خود ہی جھک گیا۔ وہ جانتا تھا کہ اس موقع پر اس نے احمد شاہ ابدالی کے مقابلے میں کوئی مدد نہ کی تو کل کو اگر احمد شاہ ابدالی اس پر حملہ آور ہوا تو ہندوستان کے اندر کوئی بھی اس کے ساتھ تعاون اور اس کی مدد کرنے والا نہ ہوگا، لہٰذا بھرت پور کے راجہ سورج مل نے اپنے ایک سپہ سالار جواہر سنگھ کو کافی بڑا لشکر دے کر غازی الدین کی مدد کے لیے روانہ کر دیا تھا۔ دوسری طرف سے مرہٹوں کا جرنیل مافی کشور بھی ایک بہت بڑا لشکر اٹاوا سے احمد شاہ ابدالی کا مقابلہ کرنے کے لیے دہلی کی طرف کوچ کر چکا تھا۔ اب احمد شاہ ابدالی کو بھی یہ خبر ہو گئی تھی کہ مغل حکومت کے وزیر غازی الدین نے اپنی مدد کے لیے مرہٹوں اور بھرت پور کے راجہ کی سرکردگی میں دہلی کی طرف روانہ ہو گئے ہیں۔ یہ صورتحال دیکھتے ہوئے احمد شاہ ابدالی نے سرہند سے کوچ کر کے اپنے لشکر کے ساتھ وہ بڑی تیزی کے ساتھ دہلی کی طرف بڑھا تھا۔ مغل وزیر غازی الدین کو جب خبر ہوئی کہ سرہند سے احمد شاہ ابدالی اپنے لشکر کے ساتھ کوچ کر چکا ہے اور چند ہی دن تک وہ دہلی کے باہر آ کر پڑاؤ کرے گا، تو وہ بڑا فکر مند ہوا۔ دوسری طرف مرہٹوں اور راجہ سورج مل کے لشکر بھی اس کی مدد کے لیے نہیں پہنچے تھے، لہٰذا وہ ادھر ادھر بھاگتے پھرتے لوگوں سے مشورہ کر رہا تھا۔ آخر کسی نے اسے مشورہ دیا کہ پنجاب کے سابق گورنر میر منو کی بیوی مغلانی بیگم کو احمد شاہ ابدالی کی طرف روانہ کرو اور اسے کہو کہ وہ احمد شاہ ابدالی کو اس بات پر آمادہ کرے کہ وہ دہلی پر حملہ آور نہ ہو، اس لیے کہ میر منو کو احمد شاہ نے اپنا بیٹا بنایا ہوا ہے، وہ اس کی بیوہ مغلانی بیگم کی بات کبھی رد نہیں کرے گا۔ لیکن احمد شاہ ابدالی نے سرہند سے اس تیزی سے کوچ کیا تھا کہ مغلانی بیگم کے پہنچتے پہنچتے احمد شاہ ابدالی نے اپنے لشکر کے ساتھ پانی پت کے میدانوں میں آ پڑاؤ کیا تھا۔ یہاں مغلانی بیگم احمد شاہ ابدالی کی خدمت میں حاضر ہوئی اور دہلی پر حملہ آور نہ ہونے کی التجا کی۔ جواب میں احمد شاہ ابدالی نے کہا کہ اگر تم ایسا ہی ارادہ رکھتی تھیں تو تمہیں چاہیے تھا کہ لاہور آ کر یہ سب کچھ کہتی، وہاں سے میں بآسانی واپس چلا جاتا۔ اب تو میں دہلی کے قریب پہنچ گیا ہوں، اب میں دہلی شہر دیکھے بغیر مغل شہنشاہ سے ملے بغیر واپس نہیں جاؤں گا۔ تاہم احمد شاہ ابدالی نے چند تسکین آمیز خطوط وزیر غازی الدین اور شہنشاہ ہند عالمگیر ثانی کے نام لکھ کر مغلانی بیگم کے ہاتھ روانہ کر دیے تھے۔ ساتھ ہی احمد شاہ ابدالی نے اپنے سفیر مغل شہنشاہ عالمگیر کی خدمت میں روانہ کیے اور اسے صلح کے لیے چند شرائط پیش کیں۔ بصورت دیگر احمد شاہ ابدالی نے دہلی پر حملہ آور ہونے کی دھمکی دی تھی۔ جو شرائط احمد شاہ ابدالی نے مغل شہنشاہ عالمگیر ثانی کو پیش کی تھیں وہ مندرجہ ذیل تھیں۔ اول، ہندوستان کی مغل حکومت احمد شاہ ابدالی کو 2 کروڑ کی رقم ادا کرے۔ دوم، تعلقات کو بہتر بنانے کے لیے دہلی کا شہنشاہ عالمگیر ثانی اپنی بیٹی کا نکاح احمد شاہ ابدالی کے بیٹے تیمور مرزا سے کرے۔ سوم، یہ کہ سرہند سے شمال مغرب کی طرف تمام علاقے بشمول پنجاب، کشمیر اور ملتان
احمد شاہ ابدالی کے حوالے کیے جائیں۔ ان شرائط کے وصول ہونے کے بعد دہلی کے شہنشاہ عالمگیر ثانی اور وزیر غازی الدین کی حالت بڑی قابل رحم تھی۔ نہ وہ اس حالت میں تھی کہ احمد شاہ ابدالی سے جنگ کر سکیں، اس لیے کہ مرہٹوں اور بھرت پور کے راجہ سورج مل کا لشکر ابھی تک وہاں نہ پہنچا تھا، اور نہ ہی وہ شرائط قبول کر سکتی تھی، اس لیے کہ تاوان کی رقم اتنی زیادہ تھی جو نہ مغل شہنشاہ کے خزانے میں تھی اور نہ ہی مختصر مدت میں لوگوں سے اکٹھی کی جا سکتی تھی۔ لہذا شاہ عالمگیر ثانی اور غازی الدین نے احمد شاہ ابدالی کے سفیر کو واپس بھیجا اور درخواست اور التجا کی کہ وہ دہلی پر چڑھائی کا ارادہ ترک کر دے۔ احمد شاہ ابدالی اپنے لشکر کے ساتھ ابھی پانی پت کے میدانوں میں ہی خیمہ زن تھا، اور جو شرائط اس نے ہندوستان کی مغل حکومت کو روانہ کی تھیں ان کے جواب کا انتظار کر رہا تھا کہ جموں کی طرف سے ایک قاصد اس وقت اس کی خدمت میں حاضر ہوا جس وقت احمد شاہ ابدالی اپنے خیمے سے باہر اپنے سپہ سالار جہان خان اور اپنے وزیر شاہ ولی خان کے ساتھ محو گفتگو تھا۔ قاصد جب احمد شاہ ابدالی کے قریب آ کر اپنے گھوڑے سے اترا اور احمد شاہ ابدالی کے قریب گیا تو قبل اس کے کہ قاصد کچھ بولتا، احمد شاہ ابدالی نے پہلے ہی اسے مخاطب کر کے پوچھا، اگر میرا اندازہ غلط نہیں ہے تو تم شاہ پسند کی طرف سے آ رہے ہو؟ اس پر قاصد نے قدرے جھک کر سلام کیا اور کہنے لگا، پاشا، آپ کا اندازہ درست ہے۔ میں آپ کو یہ خوشخبری دینا چاہتا ہوں کہ شاہ پسند نے جموں کے راجہ رنجیت دیو کو بدترین شکست دی ہے۔ رنجیت دیو کے لشکر کے ایک حصے کو شاہ پسند نے تہہ تیخ کر دیا ہے، اور رنجیت دیو کو شکست دینے کے بعد اس کے بھاگتے ہوئے لشکر کا 10 میل تک تعاقب کیا، اور اس کے لشکر کو خوب تہہ تیخ کرنے کے بعد جموں کا راجہ رنجیت دیو اپنے بچے کچے لشکر کے ساتھ کوہستانی سلسلے میں روپوش ہو گیا ہے، اور اب شاہ پسند رنجیت دیو کے پڑاؤ سے ملنے والی ہر چیز کو سمیٹ کر تھوڑی دیر تک پانی پت کے میدانوں میں داخل ہونے والا ہے۔ یہ خبر سن کر احمد شاہ ابدالی کے چہرے پر مسکراہٹ پھیل گئی تھی۔ پھر وہ قاصد سے مخاطب ہو کر کہنے لگا، اب تم جاؤ، جا کر آرام کرو۔ اس کے بعد احمد شاہ ابدالی اپنے وزیر شاہ ولی خان اور سپہ سالار جہان خان پوپلزئی کی طرف دیکھتے ہوئے کہنا شروع کیا، سنو رفیقان دیرینہ، میرا دل پہلے ہی کہتا تھا کہ یہ شاہ پسند ایک نہ ایک دن دشت و دریا کوہ و صحرا میں ہوا کے جھونکوں میں شعلہ اور شرر، ادھڑی ہوئی زندگی کے خوابوں کی کرچیوں اور خواہشوں کے ریزہ ریزہ بگولوں سے ایک نہ ایک روز روشنی کا رنگ، بہاروں کا خواب نوخیز اور شگوفوں کے گیتوں میں لہن بن کر نمودار ہوگا۔ یہ شاہ پسند یقیناً ان جوانوں میں سے ایک ہے جو سمندر کی بے ترتیب لہروں کو تنظیم زندگی کی دوامی قدروں کو حیات نو عطا کرنے کا فن جانتا ہے۔ سنو شاہ ولی خان اور جہان خان، تھوڑی دیر تک شاہ پسند جب اپنے لشکر کے ساتھ پانی پت کے ان میدانوں میں داخل ہو تو اس کا شاندار استقبال کیا جائے۔ شاہ پسند کی جموں کی طرف روانگی کے بعد راجہ سورج مل کی راجکماری کامنی قاضی ادریس کے ہمراہ میرے خیمے میں آئی تھی، اور اس نے یہ پیشکش کی تھی کہ اگر جموں کے راجہ رنجیت دیو کے مقابلے میں شاہ پسند کامیاب لوٹے تو اس کا گھوڑا شاہ پسند کو انعام میں دیا جائے۔ میں نے گھوڑے کو دیکھا ہے، وہ سیاہ رنگ کا ایک انتہائی خوبصورت اور نایاب گھوڑا ہے، اور اس کے متعلق کامنی کا کہنا ہے کہ وہ کامنی کے سوا کسی اور کو اپنی پیٹھ پر سوار نہیں ہونے دیتا۔ یہ گھوڑا میں شاہ پسند کو دوں گا اور پھر دیکھوں گا کہ شاہ پسند اس گھوڑے کو اپنے سامنے زیر اور رام کرنے میں کامیاب ہوتا ہے یا نہیں۔ اب تم دونوں اٹھو اور شاہ پسند اور اس کے لشکریوں کے استقبال کا انتظام کرو۔ اس کے ساتھ ہی شاہ ولی خان اور جہان خان دونوں احمد شاہ ابدالی کے خیمے سے نکل گئے تھے۔ تھوڑی دیر بعد عبداللہ اپنے لشکر کے ساتھ ایک فاتح کی حیثیت سے احمد شاہ ابدالی کے پڑاؤ میں داخل ہوا۔ وہ اپنے ساتھ جموں کے راجہ رنجیت دیو کے لشکر کی ہر چیز سمیٹ کر لے آیا تھا جو رنجیت دیو کے لشکر سے حاصل ہونے والے گھوڑوں اور خچروں پر لدی ہوئی تھیں۔ پڑاؤ سے باہر احمد شاہ ابدالی نے اپنے سالاروں کے ساتھ عبداللہ کا استقبال کیا۔ جب عبداللہ احمد شاہ ابدالی کے قریب آیا اور اپنے گھوڑے سے اترا تھا تو احمد شاہ ابدالی نے آگے بڑھ کر عبداللہ کو اپنے ساتھ لپٹا لیا، اور پھر اس کی پیشانی چومتے ہوئے وہ کہنے لگا، شاہ پسند میرے بیٹے، جموں کے راجہ رنجیت دیو کو شکست دے کر تم نے ثابت کر دیا ہے کہ تعداد کی قلت و کثرت کی پرواہ کیے بغیر اپنے دشمن پر ضرب لگانے کا فن تم خوب جانتے ہو۔ شاہ پسند میرے بیٹے، میں تمہیں اس شاندار کامیابی پر مبارکباد دیتا ہوں۔ احمد شاہ ابدالی سے علیحدہ ہو کر
عبداللہ دوسرے کمانداروں سے مل رہا تھا۔ عبداللہ کے ساتھ کام کرنے والا لشکر جب پڑاؤ میں خیمہ زن ہو گیا تو عبداللہ کو احمد شاہ ابدالی اپنے ساتھ لے گیا۔ احمد شاہ ابدالی جب اپنے خیمے کے قریب پہنچا تو اس نے دیکھا خیمے سے باہر راجکماری کامنی اپنا سیاہ گھوڑا لیے ہوئے کھڑی تھی۔ اس نے گھوڑے کی لگام تھام رکھی تھی اور پیار سے آہستہ آہستہ اس کی گردن تھپ تھپا رہی تھی۔ احمد شاہ ابدالی اس گھوڑے کے قریب آ کھڑا ہوا، اپنے پہلو میں آ رکنے والے عبداللہ کو مخاطب کر کے کہنے لگا، شاہ پسند میرے بیٹے، تم جانتے ہو کہ یہ کامنی تمہاری جرت مندی، تمہاری شجاعت سے انتہا درجے کی متاثر ہے۔ جب تم جموں کی مہم پر روانہ ہوئے تھے تو اس نے مجھ سے کہا تھا کہ اگر شاہ پسند جموں کی مہم سے کامیاب اور فتح مند کی حیثیت سے لوٹے تو وہ شاہ پسند کو اپنا گھوڑا انعام اور تحفے کے طور پر پیش کرے گی۔ شاہ پسند، اس گھوڑے کو غور سے دیکھو، میں اسے پہلے بھی دیکھ چکا ہوں، یہ ایک عمدہ نسل کا بہترین گھوڑا ہے۔ کامنی کا کہنا ہے کہ یہ اپنے مالک کی خوب پہچان رکھتا ہے اور اسے جانثاری اور وفاداری کا اظہار کرتا ہے۔ اب کامنی کی طرف سے تم اس گھوڑے کو تحفتاً قبول کرو، اس پر بیٹھ کر دیکھ لو کہ یہ کیسے رد عمل کا اظہار کرتا ہے۔ اس پر عبداللہ بولا اور کہنے لگا، ابھی دوپہر ہے، میں تھوڑی دیر آرام کروں گا، پھر شام کے قریب اس گھوڑے پر سوار ہو کر پانی پت کے میدانوں میں جنوبی حصے میں اسے دوڑا کر دیکھوں گا۔ اس کے ساتھ ہی کامنی حرکت میں آئی، آگے بڑھی اور گھوڑے کی باگ اس نے عبداللہ کو تھما دی۔ عبداللہ نے چپ چاپ باگ پکڑ لی، پھر وہ دھیمی سی آواز میں کامنی کی طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگا، اس گھوڑے کی پیشکش پر میں تمہارا شکر ادا کرتا ہوں۔ اس کے بعد احمد شاہ ابدالی بولا اور کہنے لگا، شاہ پسند، میرے خیال میں اب تم آرام کرو، شام کو جب تم اس گھوڑے کو دوڑاؤ تو واپسی پر آ کر مجھے بتانا کہ یہ کیسا رہا، اور یہ کہ یہ سوار کے ساتھ بدرکابی پن کا اظہار تو نہیں کرتا۔ جواب میں عبداللہ اپنے گھوڑے کی باگ تھامے ہوئے خیمے کی طرف چلا گیا تھا، اور پھر کامنی بھی قاضی ادریس کے خیمے کی طرف جا رہی تھی، جبکہ احمد شاہ ابدالی اپنے خیمے میں گھس گیا تھا۔